سلیم صافی صاحب، اگین میں جاننا یہ چاہوں گی، کچھ فیکٹس ہیں ہمارے سب تجزیہ کاروں، بھٹی صاحب میں آتی ہوں 1 منٹ، کچھ فیکٹس ہیں جو ہمارے سب تجزیہ کاروں نے آج پھر شیئر کیے، ہم بڑی دفعہ اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ خان صاحب کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، یا ادراک ہے بٹ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اسٹیٹ اٹ؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خان صاحب اگر وہ چیزیں اکنالج کر کے آگے چلیں تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو خان صاحب کو میں اس لیے بعض اوقات کہتا ہوں کہ کاش وہ ہالی ووڈ میں ہوتے تو ہر سال آسکر ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آتا، کیونکہ ان کی طرح کا ایکٹنگ اور اتنے اعتماد سے جھوٹ اور دن کو رات ثابت کرنے کا کمال، یہ میں نے کسی اور انسان میں نہیں دیکھا جتنا کہ خان صاحب میں ہیں۔ اب ایک بات سے میں تھوڑا سا اتفاق کرتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ دھاندلی الیکشن میں ہوتی ہے اور 2018 میں سرے سے الیکشن ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ الیکشن تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں سب لوگ امیدوار ہوں۔ آپ نے ایک پارٹی یا 2 پارٹیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے، کسی کو جیل میں ڈال دیا، ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا، تو یہ تو الیکشن نہ ہوا۔ پھر یہ ہمارے سہیل وڑائی صاحب الیکشن عمل کے ایکسپرٹ ہے، جب آپ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دے اور ان کی عدم موجودگی میں گنتی کر لے تو وہ کہاں سے الیکشن ہو گیا؟ وہ صرف ایک حلقے کا پتہ چلا تھا، وہ قاسم سوری کا، تو ادھر پتہ چلا کہ صرف وہ ہاتھ کے نہیں بلکہ پاؤں کے انگوٹھے بھی لگائے گئے تھے۔ تو یہ میں ان کی بات مانتا ہوں کہ 2018 میں چونکہ سرے سے الیکشن ہی نہیں ہوا تھا، تو دھاندلی تو الیکشن میں ہوتا ہے نا، وہ تو بس ان کو لانا تھا تو لا کے ان کو بٹھا دیا۔ باقی میڈیا کی آزادی، اب اگر اپنی اپنی مثالیں دیں، سہیل صاحب گواہ ہے کہ مجھے الیکشن ٹرانسمیشن سے، وہ سلیکشن ٹرانسمیشن سے مجھے اٹھایا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر سلیم کو نہ اٹھایا تو کل عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد جب پہلا خطاب کریں گے تو آپ کی ایسی تیسی کر لیں گے۔ پھر میرے ایک کالم پہ جیو کو بند کر دیا گیا جس میں تھوڑا سا میں نے اس کو ریفر کیا تھا۔ پھر پہلے ہفتے میں میں نے عطا اللہ مینگل اور مولانا فضل الرحمان کے انٹرویو کیے، وہ چلنے نہیں دیے گئے جیو پہ، کیونکہ وہ پھر باقی تو میر شکیل الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اسد طور کے ساتھ جو کچھ ہوا، باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر یہاں پہ عجیب یہ تماشا تھا، ہم تو ہم تھے، ان کے منسٹرز کو بھی آزادی نہیں تھی۔ مثلا وہ یہ جو 4 ہمارے پختون منسٹر تھے، روزانہ ان کی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ آج آپ نے منظور پشتین کو غدار کہنا ہے، آج آپ نے فلاں جرنلسٹ کو غدار کہنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ میں ایک اور قصہ آپ کو سناؤں، محیط یوسف جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے تو انہوں نے ایک ٹویٹ دے دیا، یہ آج کل جو بڑی چیمپئن بنی ہوئی ہے انسانی حقوق کی، تو شیری مزاری صاحبہ نے جا کے پرائم منسٹر سے شکایت کی کہ جی دیکھیں وہ محیط یوسف نے ٹویٹ دیا ہوا ہے، کلیئر نہیں کیا ہے، یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو، اور ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ پہلے ادھر سے کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ان کی حالت تھی۔ اب وہ کہتے ہیں یہ جو اس کو وہ بٹی صاحب نے صحیح کہا کہ پہلے تو صرف یہ ہم نے اس میں دیکھا کہ اینکرز کو تپڑ وزیر مارتے ہیں، وزیر اطلاعات کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ وہ شبلی فراز صاحب تھے یا فواد چودھری صاحب تھے، وہ دن رات آ کے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ قانون بھی بناتے تھے، وہ بات بھی کرتے تھے، اور میڈیا کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اس کو زبانی بھی کنڈیم نہیں کرتے تھے، بلکہ پراؤڈلی اس کو کہتے تھے کہ اس میڈیا کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دن کو رات کہہ سکتے ہیں، وہ رات کو دن کہہ سکتے ہیں، وہ ارشاد بٹی کو سلیم صافی کہہ سکتے ہیں، سلیم صافی کو ارشاد بٹی کہہ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، باقی لیکن تاریخ تو تاریخ ہے اور حقائق تو حقائق ہے۔ کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ انسٹرکشن آئی پہلے کہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے؟ سر ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بڑے تلخ حقائق، اور آپ لوگ تو آپ بیتی بتا رہے ہیں، آپ جس طرح سے پوری کیا کیا آپ کے ساتھ آنکھوں دیکھا حال آپ نے کیا اس زمانے میں 2018 اور پھر اس کے بعد اور اس سے پہلے